نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین وعلمنا التأویل آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البلد کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کس شہر کی؟ مکہ شہر کی قسم ہے۔ وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں۔ اور کچھ مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی اگرچہ یہ بلد الحرام ہے، یہاں خون ریزی وغیرہ کی اجازت نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت مل جائے گی، جیسا کہ فتح مکہ کے دن ہوا۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شہر کو حلال قرار دے دیا گیا، اور اس دن لشکر کشی کے دوران مسلح تصادم کا اکا دکا واقعات بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرام بلد الحرام کہا کہ جہاں پہ خون ریزی اور ہر طرح کے معاملات جھگڑا فساد منع کر دیے گئے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ تو اس قسم میں اس مشقت اور ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے جو ایک والد کو اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت وغیرہ کے حوالے سے کرنی پڑتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے، یعنی انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ساری مشقتیں اس کی تخلیق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے ان مشقتوں سے آزادی نہیں مل سکتی۔ تب مل سکتی ہے جب ہم اس دنیا میں رہ کے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں، اس کے بعد پھر انسان کی ساری مشقتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر آرام ہی آرام ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں، جو دائمی آرام اور ہمیشہ کے لیے سکون والی زندگی ہوگی۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی مشقت میں پڑے ہوئے انسان کا حال دیکھو، اس حالت میں بھی وہ غرور کرتا ہے۔ مشقت کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہے، تو ہر چیز کے لیے جو اللہ کا محتاج ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ اللہ کے آگے ہی سر تسلیم خم کر دے۔ اور مقام غور ہے کہ چاروں طرف سے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے یہ حال ہے کہ اگر یہ دنیا آسانیاں کے ساتھ پیدا کی جاتی، ہر طرف آسانی ہوتی، تو پھر انسان اللہ کو بالکل ہی فراموش کر دیتا۔ ابھی تو کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن اگر آسانیاں ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ لوگ بھول ہی جاتے، جو قرب قیامت کے قریب ہوگا کہ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں ہم سب پڑھ چکے ہیں قیامت کی نشانیوں میں کہ اس وقت اتنی دنیا کی نعمتیں ہوں گی کہ کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، دنیا کشادہ کر دی جائے گی، اور اس وقت سب اللہ کو بھول جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی جو اللہ کو بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے گمان ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ یعنی کوئی بھی عمل انسان جب کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، چاہے وہ اچھا کرے چاہے وہ برا کرے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دے رکھی ہیں جن سے وہ دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اور انسانوں کے علاوہ خود خالق کائنات بھی ہر انسان کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی۔ تو عام مفسرین کے نزدیک دو گھاٹیوں سے مراد نیکی اور بدی کی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بیان کر دیے، دونوں باتیں کھول کر بیان کر دیں، اور کچھ مفسرین کی رائے کے مطابق اس سے مراد ماں کی دو چھاتیاں بھی ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اس چھاتی کو پہچان لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں کیونکہ نجد کہتے ہیں بلندی والے راستے کو، بلند راستہ کسی بلند چیز کو، تو یہاں پہ دونوں ہی چیزیں کہ ایک بچہ اپنی پیدائش کے فوراً بعد نہ صرف ماں کے دودھ کی تلاش شروع کرتا ہے بلکہ جیسے ہی چھاتی تک پہنچتا ہے وہ اسے سک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی، تو اپنی خوراک کا حصول بھی آسان کر دیا، اور دوسرا دو راستوں سے مراد نیکی اور بدی کی راہ دونوں ہی شامل اس کے اندر اس مفہوم شامل ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا،
یعنی مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کرا دینا یا کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن۔ یعنی کسی شخص کا قحط سالی کے دوران یا کوئی جنگی کیفیت ہے، شدید سخت حالات کی نوعیت ہے، یا کسی علاقے میں کوئی کرفیو کی صورت ہے جہاں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، جیسے پچھلے سال کورونا کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کے وسائل موجود نہیں تھے، تو یہ سارے مفہوم اس میں آتے ہیں کہ کھانا کھلا دینا بھوک کے دن۔ تو ایسی صورتحال میں جب اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کا خیال بھی پریشان کر رہا ہو، کسی شخص کو ایسے موقع پر کسی کی بھوک مٹا دینا۔ یتیماً ذا مقربہ، اور اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، او مسکیناً ذا متربہ، یا اس محتاج کو جو مٹی میں رل رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو گیا ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ یعنی پہلے انسان اس مشکل گھاٹی کو عبور کرے، اپنے دل کی زمین میں انفاق فی سبیل اللہ کا حل چلائے، اس کے ذریعے سے دل کی زمین سے حب مال کا جھاڑ جھنکال صاف کرے، لوگوں کے اوپر خرچ کرے۔ ثم، پھر یہاں پہ کیا کہا؟ من الذین آمنوا، وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو ایمان والے ہیں، یعنی اب اس کے دل میں ایمان کا بیج لگ گیا۔ اب اگر وہ اسی ترتیب اور اسی انداز سے محنت کرے گا تبھی ایمان کا پودا زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکے گا۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے داہنے ہاتھ والے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی وہ کامیاب ہوں گے، خوش بخت لوگ ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، یعنی ناکام لوگ ہوں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ بند کر دی جائے گی، تو انہیں شدید ترین عذاب ملے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے اس دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جیسا کہ اسے بچھا دیا گیا۔ تو نوٹ کیجئے تمام قسمیں جوڑوں کی صورت میں آئی ہیں، پہلے سورج اور چاند، پھر دن اور رات، اب آسمان اور زمین۔ تو ان ظاہری تضادات کی مثالوں سے دراصل نفس انسانی کی روشن اور تاریک پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جس طرح کائنات میں ہر جگہ تم کو تضادات نظر آتے ہیں، اسی طرح انسان کی ذات یا شخصیت کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو سارے انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور یہ ساری دلیل آ گئی اس بات کی کہ قسم ہے نفس انسانی کی جیسا کہ اس کو سنوارا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا گیا۔ ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی اچھائی بھی اور برائی بھی۔ قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساها، اور ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اللہ کی رضا کے لیے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا، اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، اس کی اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی رکھا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باعث، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے شقی انسان۔ کون تھا وہ انسان؟ جس نے اونٹنے کی پونچھیں کاٹ ڈالیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے۔ فکذبوہ فعقروها، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنے کی پونچھیں کاٹ ڈالیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں اور سب کو برابر کر دیا۔ یعنی
گناہ ایک شخص کا تھا جس نے اونٹنے کو ذبح کیا، اس کی پوچھیں کاٹ ڈالی، لیکن عذاب میں پوری قوم مشترک ہوئی۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ سب اس کی تائید میں تھے، کسی نے بھی اس کو روکا نہیں تھا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے انسانی نفس اور ضمیر کے حوالے سے انسان کی انفرادی اور کامیابی اور انفرادی ناکامی کا ذکر کیا، پھر قوم سمود کی مثال دے کے اجتماعی کامیابی اور ناکامی کا بھی ذکر کیا کہ ایک طرف انسان کے ذاتی اعمال بھی ہیں، ایک طرف اجتماعی اعمال بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف عبادت میں لگا رہے اور اپنی ہی فکر کرتا رہے، پورے معاشرے کی فکر بھی اس کے اوپر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی تمام چیزوں پر تاریکی کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ انا سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے، یعنی جس طرح کائنات کی باقی چیزوں میں اختلاف اور تضاد ہے، اسی طرح مختلف افراد کی کوششوں اور محنتوں کی نوعیت بھی مختلف ہی ہے۔ فاما من اعطی واتقی، تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ کس کا تقوی اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی۔ تو کس بات کی تصدیق کرنی ہے؟ بھلائی کی اور حق کی۔ کوئی بھی بات انسان کے سامنے آئے تو وہ بلا تردد اس کو قبول کرے اور اس کی تصدیق کرے، یعنی بھلائی، سچائی اور حق کی تصدیق کرنے کے لیے جو بھی نتائج اس کو بھگتنے پڑے ان کو پرواہ کیے بغیر حق کی تصدیق کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا ایسا انسان۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو رفتہ رفتہ آسان منزل یعنی جنت تک پہنچا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، یعنی اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ حق بات ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تعصب یا تکبر یا ہٹ درمی یا کسی مفاد یا کسی خوف کی وجہ سے اس نے جھٹلا دیا، تو پھر کیا کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو رفتہ رفتہ مشکل منزل یعنی جہنم تک پہنچا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اور دیکھو انسانوں، یقیناً ہمارے ذمے ہدایت پہنچا دینا تھا، یعنی ہم نے ہدایت پہنچا دی، اپنے رسولوں کو بھی بھیج دیا اور کلام کو بھی مکمل کر دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے آخرت کا بھی ہے، اور ہمارے ہی لیے اختیار آخرت کا بھی ہے اور دنیا کا بھی اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اور کیسی آگ ہے وہ؟ جو سورہ معارج میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو دلوں پر چڑھنے والی ہے، وہ کلیجوں کو کھینچ لے گی اور پکارے گی ہر اس شخص کو جو پیٹھ پھیرنے والا تھا اور منہ پھیرنے والا تھا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں پڑے گا یعنی نہیں گرے گا اس میں مگر جو انتہائی بدبخت ہو۔ تو ظاہر ہے جس انسان کو آخری رسول کے آ جانے کے بعد بھی حقیقت نظر نہیں آئی، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ جہنم میں کے گڑھے میں گرنے کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، وسیجنبها الاتقی، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہے۔ اس آیت کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس کے مصداق حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت نمبر 5 اور 6 میں جن 3 اوصاف کا ذکر کیا گیا وہ اس امت کے جس شخص میں تمام نظر آتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کی صداقت کی گواہی کی وجہ سے انہوں نے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بچا لیا جائے گا آگ سے جو انتہائی متقی ہے اور سچا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی،
بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے صرف اپنے بلند و برتر پروردگار کی رضا جوئی کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں جو تفصیل سے ملتی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائے بعثت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا، پھر اچانک رک گیا۔ جب یہ وقفہ طویل ہوا تو اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئی وحی کا کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ جب آپ نے کافی دنوں تک لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر نہیں سنایا، کوئی نیا حصہ نہیں سنایا، تو لوگ سمجھ گئے کہ نزول وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اور کچھ روایات میں اس کی وضاحت یوں بھی آئی ہے کہ اس دوران علالت تباہ کے باعث آپ چند راتوں تک قیام اللیل کے لیے بھی نہ اٹھ سکے، یعنی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے رات کا قیام بھی نہ کیا۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آ کر کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ نہ تو قیام اللیل کر رہے ہو، نہ ہی تمہارے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بہرحال جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو انہوں نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بے حد پریشان کن اور ناقابل برداشت تھی۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی غذا تھی، ہر نئی وحی سے آپ کی روح کو تازگی ملتی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بار بار یہ بھی خیال پریشان کرتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں۔ لوگوں کے طعنے اس کے علاوہ ہی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دوران شدید رنج و غم کی وجہ سے کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دوں۔ بہرحال اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی آیت نمبر 3 میں خصوصی طور پر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا، یعنی اس کیفیت کے بعد آنے والی اب ہر گھڑی اور ہر ساتھ آپ کے لیے انضباط اور انشراح کا نیا پیغام لے کر آئے گی۔ اور اس سے مراد آخرت بھی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی بہت جلد آپ کو آپ کی محنتوں کے ایسے ایسے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے آپ کو پایا یتیم پھر پناہ دی؟ تو یہ آیات سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، چنانچہ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سہارا بھی چھن گیا۔ دادا نے کفالت کی تو 2 سال کے بعد دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تایا زبیر بن عبد المطلب سرپرست بنے تو کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا ذکر ہمیں اکثر تاریخ میں نہیں ملتا، زیادہ تر ذکر حضرت ابو طالب کا ہی ملتا ہے حضرت عبد المطلب کے بعد۔ حضرت زبیر کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی سرپردست شفقت رکھا اور انہی کی سرپرستی میں آپ جوانی کی عمر کو پہنچے۔ تو آیت کے لفظ فآویٰ میں انہی تمام دنیاوی سہاروں کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمام رشتہ داروں کے دل میں آپ کی محبت ڈالی تو آپ تمام رشتہ داروں نے آپ کی کفالت کی اور آپ کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا تو وہ گرویدہ ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں سہارا دیا تھا۔ تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا کیا؟ آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعور کی پختگی کی عمر کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی فراہم کی۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے تھے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نفیس الطبع تھے، آپ نے کبھی بھی شرک کی طرف آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوئی، گمراہیوں میں جب آپ اپنی قوم کو دیکھتے تھے تو آپ کو اس کا کوئی حل سجھائی نہیں دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ہدایت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیں۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور ہم نے آپ کو تندرست پایا تو غنی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ساری دولت انہوں نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداران ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا، انہوں نے خود ہی آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو گزشتہ آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے 3 احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایات جاری کی۔ پہلی کیا تھی کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اب حکم کیا ہو رہا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں اللہ نے آپ کی کفالت کا بندوبست کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کی سرپرستی کریں اور انہیں لوگوں کی زیادتیوں سے بچائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ تو ایک وقت تھا جب آپ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی تھی، اب آپ کے پاس کوئی سائل آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت آپ سائل بن کے ہدایت ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو اب آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کی حاجت روائی کریں، اسے جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے یہ آپ کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کا تقاضا ہے کہ آپ اس نعمت کا چرچا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اس حکم میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہدایت کی نعمت کو اگر انسان صرف اپنی ذات تک ہی محدود کر کے بیٹھ رہے تو اس کا یہ طرز عمل بخل کے مترادف ہے کہ انسان کے پاس کوئی علم موجود ہے اور وہ اسے دوسروں کی طرف نہ پہنچائے۔ لہٰذا جس کسی کو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کی دولت سے نوازا جائے اسے چاہیے کہ اس خیر کو عام کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کرے۔ سورۃ العلم نشرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا، یعنی ہم نے آپ کا اضطراب کم کر کے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور سکون عطا فرما دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس میں علوم معرف کے سمندر اتار دیے، آپ کے سینے میں علم اور معرفت کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ بھی دیا، کیونکہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانا، ان کے فرائض اور پھر اس کو آگے پہنچانے میں جو مخالفت جھیلنی پڑتی ہے وہ ساری برداشت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں اتار دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار نہیں دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو اسی کام میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے تو پھر آپ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ آپ دیکھیں انسان کبھی غور کریں کہ کس قدر بہترین ساخت ہے، اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ لیں، ناخن دیکھ لیں، اپنی انگلیاں دیکھ لیں، اپنی آنکھیں، کان کی بناوٹ آپ دیکھ لیں، تو بظاہر کان اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سمپل سے 2 سوراخ ہو جاتے ہیں جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں، اور اگر حشرات وغیرہ کا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ حشرات کے جانے کا خدشہ ہو
تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی بال بنا دیتا ہے، کچھ بھی بنا دیتا ہے، لیکن انسان کے کان کو ہی اگر آپ صرف دیکھ لیں تو وہ کتنی خوبصورت اس کی بناوٹ ہے، کس طرح اس میں اتار چڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ہر چیز، انسان کے بال ہیں، کوئی بھی چیز ہے، بہترین خلقت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، جو کائنات کی ہر چیز میں سب سے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پسترین حالت کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم المرتبت مخلوق کو اس کے جسد خاکی میں بٹھا کر نیچے دنیا میں بھیجا، پھر جہالت دور کرنے کے لیے ہدایت دی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک وقت پورا کرتا ہے اور اس کے بعد واپس اسی پستی کی حالت میں آ جاتا ہے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کھانا پینا چلنا سیکھتا ہے، دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی ایک وقت گزرنے کے بعد دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ واپس مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ مٹی ہونے کے باوجود بھی کامیاب رہتے ہیں، کون؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یعنی اس پستی سے صرف وہی لوگ نکل پائیں گے جو اپنے شعور اور حواس سے کام لیتے ہوئے اپنے خالق اور معبود کو پہچانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، پھر محنت کر کے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی شخصیت کو اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ڈھالیں گے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا اور سزا کے انکار پر؟ یعنی یہ جزا و سزا کے منکر انسان، جب تو خود دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کوئی اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانیت کے ماتھے پہ ہی بدنما داغ ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے اور بروں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے؟ تو یہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے جو کسی بھی عام ذہنی سطح کے انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ سیدھی سی بات جب کلیئر ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، اور دنیا میں بھی چاہے کوئی صاحب ایمان نہ ہو، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا، تو پھر کیا چیز ہے جو تجھے اس دن سے انکار کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں تم لوگ چھوٹے چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہو، وہ اپنے غداروں اور باغیوں کو عبرتناک سزا دیتے ہیں اور اپنے وفاداروں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو کیا دنیا میں تم نے کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو اپنے باغیوں اور وفاداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہیں؟ تو جب دنیا کا آقا اور مالک ایسا نہیں کر سکتا، تو جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو تم اس کو حکم الحاکمین نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اصل میں تو وہی حکم الحاکمین ہے، اور وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا دی جائے گی۔ مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نبی داؤد اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورۃ التین پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ کیوں نہیں میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ آپ لکھ لیں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو فرماتے سبحانک فبلا، کہ پاک ہے تو اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اللہ ذالکا، اللہ بلا کیوں نہیں، وانا اور میں، اللہ ذالکا اس پر، یعنی جو یہ آیت ہے اس پر، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔